السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شریف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی رگا۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یونیورس۔ تو دوستو، ایک پل کے لیے آپ اپنا آنکھ بند کر لیجئے اور سوچئے کہ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، یہ سورج جو ہمیں گرمی دیتا ہے، یہ چاند جو رات میں چمکتی ہے، یہ دھرتی جس میں سمندر، پہاڑ اور زندگی سے بھری پڑی ہے، کیا یہ سب بس ایک اتفاق ہے؟ صرف دھرتی نہیں، دھرتی جیسے اور 7 پلینٹ ہیں جو ہمارے ستارے سورج کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں۔ یہ 7 پلینٹ اور سورج مل کر بنتا ہے سولر سسٹم، اور ہمارے سولر سسٹم جیسے ہزاروں کروڑوں سولر سسٹم ہیں، اور سارے سولر سسٹم مل کر بنتا ہے گلیکسیز۔ اور ہم جس گلیکسی میں رہتے ہیں اس گلیکسی کا نام ہے ملکی وے گلیکسی، اور ملکی وے گلیکسی جیسے ہزاروں کروڑوں ارب خرب گلیکسی سے ان سارے گلیکسی ملا کر بنتے ہیں یونیورس۔ تو دوستو، یہ جو یونیورس اتنا بڑا ہے جو ہمارے سوچ کے بھی باہر ہے، تو اتنا بڑا یونیورس کیسے بنا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا کوئی بنانے والا ہے؟ اگر محض ایک اتفاق ہے، اپنے اب بن گیا ہے، تو کیسے بنا؟ اگر کوئی بنانے والا ہے تو کس نے بنایا؟ تو چلیے آج ہم اس سوال کا جواب نکالتے ہیں سائنس اور قرآن کے ذریعے۔ تو دوستو، پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ پورا یونیورس 13.8 بلین سال پرانا ہے۔ پھر سائنس کہتا ہے کہ یہ پورا یونیورس شروع ہوا، شروعات میں صرف ایک ماس تھا، اور اس میں ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے یہ پورا یونیورس بنا، ٹائم بنا، اسپیس بنا، جس کو سائنس کہتا ہے بگ بینگ۔ پھر سائنس کہتا ہے کہ پورا یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے، مطلب لگاتار پھیل رہا ہے۔ یہ تو تھی ماڈرن سائنس کی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن سورہ الذاریات آیت نمبر 47، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ ہم نے آسمان کو قدرت سے بنایا اور ہم اس کو لگاتار پھیلا رہے ہیں۔ تو دوستو، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن جو 1400 سال پہلے آیا ہے، وہ یہ بات کو بتا رہا ہے جو آج کے ماڈرن سائنس جس بات کو پروف کر رہے ہیں، وہی بات 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورج ہمیں گرمی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، یہ سورج ایک گیسس بل ہے جس میں نیوکلر فیشن ہوتا ہے، جس سے وہ اپنا انرجی اور روشنی پیدا کرتی ہے۔ اگر وہ سورج ہمارے دھرتی سے ذرا بھی دور ہوتا یا ذرا بھی قریب ہوتا تو اس دھرتی پہ زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو اتنا پرفیکشن سے کس نے بنایا یہ پورا یونیورس؟ اتنا پرفیکشن سے جس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، کیسے بنا؟ جیسے دیکھو، صبح کو سورج نکالتے ہیں، شام کو سورج ڈوبتا ہے، پورا ٹائم ٹو ٹائم۔ تو اتنا پرفیکشن اپنے آپ تو نہیں بن سکتا، کوئی نہ کوئی تو ہے جو اسے بنایا ہے۔ اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ کون ہے؟ پھر دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتے ہیں۔ سائنس کہتا ہے کہ اس دنیا میں جتنا بھی جاندار چیز ہے، مطلب جس میں جان ہے، وہ سارے چیز پانی سے بنا ہے۔ تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 30،
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ دیکھو سائنس کیا کہتا ہے کہ اس دنیا میں، اس دھرتی پہ جتنا بھی جاندار چیز ہے، یعنی جس میں جان ہے، وہ سارے چیز پانی سے بنا ہے۔ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے پانی سے سارے زندہ چیز بنائے۔ یہ قرآن جو 1400 سال پہلے آیا ہے وہ اس بات کو بتا رہا ہے، اور آج کے ماڈرن سائنس اس کو پروف کر رہا ہے۔ پھر سائنس کیا کہتا ہے؟ سائنس کہتا ہے کہ اس دھرتی کا شروعات بگ بینگ سے ہوا، مطلب یہ ایک ماس تھا، پھر اس میں ایک بڑا دھماکہ ہوا جس سے یہ پورا یونیورس پھیل گیا، ٹائم، اسپیس سب کچھ بنا۔ تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 23، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک ہی ماس تھے تو ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ دیکھو قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک ہی ماس تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ تو سیدھا کیا بول رہا ہے؟ بگ بینگ کے بارے میں بول رہا ہے کہ ایک ہی ماس تھا آسمان اور زمین، پھر ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ اور سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ سب کچھ ایک ماس تھا، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، جس سے یہ پورا دھرتی بن گیا۔ تو سائنس قرآن کے خلاف نہیں ہے، سائنس کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ پھر دوستو دیکھو پورے دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ بیکار ہو، کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے جس کو کسی بغیر مقصد کے بنایا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو موجود میں ہے وہ سارے کسی نہ ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو اس دھرتی پہ بھیجا گیا ہے، ہم جو اس دھرتی پہ آئے ہیں کس لیے؟ ہم جو اس دھرتی پہ آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ یہاں آنے کا کارن کیا ہے؟ وہی قرآن کہتا ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو دنیا کے سارے سائنٹسٹ یہی سوال پر اٹکے رہتے ہیں کہ پورے یونیورس کیسے بنا وہ تو بتا سکتے ہیں، کس نے بنایا، کیوں بنایا وہ نہیں بتا سکتے۔ تو وہ قرآن بتا رہے ہیں سورہ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنت کو بنایا صرف عبادت کرنے کے لیے۔ تو دوستو جس بات پر سارے دنیا کے سائنٹسٹ اٹکے رہتے ہیں، اسی بات کو کتنے آسانی سے قرآن نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان اور جنت کو اس دھرتی پہ اس لیے بھیجے تاکہ ہم ان کی عبادت کریں۔ تو دوستو آج ہم نے دیکھا کہ سائنس قرآن کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سائنس قرآن کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن جو 1400 سال پہلے آئے ہیں وہ یہ سب بتا دیا، آج ماڈرن سائنس اس 1400 سال پہلے آئے قرآن کی بات کو قبول کر رہے ہیں اور اس کو پروف کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ آپ پر ہے کہ آپ اس بنانے والے کو پہچانتے ہیں یا غافل بن کر پوری زندگی گزر دیتے ہیں۔ تو دوست یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریے، اور اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے، اگلا ویڈیو انشاءاللہ آپ کے کمنٹ پر بنائی جائے گی۔ جزاک اللہ الخیر۔ السلام علیکم۔